بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام اور ناظرین حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور ابھی کچھ دن باقی ہے، لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی بندے عاجز اور ہم سب جو ہے وہ سستی اور کاہلی اور غفلت میں گزار دیے. لیکن عید سے پہلے اگر ہم ایک کام اور کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش اور راضی ہو جائے اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام بھی خوش ہو جائے. اس کام کو کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں جو ہر عقل مند کا جواب ہے. وہ یہی کہیں گا کہ یہ کام کرنا تھا، یہ کام نہیں کرنا تھا. وہ مثال سن لیجئے. اگر کسی کو آپریشن کی ضرورت ہے تو گھر والے اور ہر شخص اس سے کہے گا کہ بھائی دواخانے میں جا کر یا اسپتال میں جا کر ڈاکٹر سے جو ہے وہ آپریشن کرا لے، ٹھیک ہو جائیں گا. لیکن وہ آپریشن کرنے والا بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا، میں عامل صاحب کے پاس جاؤں گا، میں وہاں سے تعویذ لے لوں گا اور وہاں سے ٹھیک ہو جاؤں گا. تو ہر عقل مند شخص اس کو جو ہے وہ برا بلا کہے گا کہ اللہ کے بندے، جو کام تجھے کرنا ہے وہ نہیں کر رہا، اور جس کے پاس تجھے جانا ہے اس کے پاس نہیں جا رہا، اور جہاں تجھے نہیں جانا ہے وہاں جا رہا ہے. تو ہر عقل مند شخص یہی کہے گا کہ اب اس کی جو ضرورت ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس پوری ہونے والی ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ عامل صاحب کے پاس جاؤں گا. یہ بات اور ہے کہ بیماری کے ساتھ جو ہے وہ دعا بھی ہونا چاہیے، جیسا کہ دوا کے ساتھ دعا بھی ہونا چاہیے، اور یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب تک شفا دے اور جب تک اللہ تعالیٰ شفا نہ دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو شفا دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو نہ شفا دے. یہ بات الگ ہے. لیکن جو کام ہمیں کرنا ہے کہ اب اس کا کام یہ تھا کہ فوراً جا کر ڈاکٹر کے پاس آپریشن کرا لیتا اور ٹھیک ہو جاتا، لیکن یہ عامل صاحب کی رٹ لگا رہا ہے. تو ہر عقل مند شخص یہی کہے گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے. تو یہ مثال سمجھتے ہوئے اب ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ جو معاشرے میں بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، جو معاشرے میں نفرت پھیلی ہوئی ہے، جو معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق کو مارا جا رہا ہے، جو معاشرے میں نعوذ باللہ زنا عام ہو رہا ہے اور بد نظری کا عام ہونا، اور جو ہے الگ الگ گناہ جو گناہ نہیں سمجھے جا رہے ہیں یا گناہ ہو بھی رہے ہیں تو اس کا نام بدل کر گناہ کیا جا رہا ہے. تو ان تمام بیماریوں کا خاتمہ اب ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے. اب ہمیں آنا ہے اصل کام کی طرف، وہ ہے رجوع اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، گناہوں سے معافی مانگنا. آج جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اور ملک کے حالات جو ہے وہ خراب نظر آ رہے ہیں، اور لوگ طرح طرح کے جو ہے یوٹیوب چینل میں اپنے عمل کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے، احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں عجیب و غریب عمل بتا رہے ہیں. کوئی خواب کے ذریعے بتا رہا ہے، کوئی حدیث سے بتا رہا ہے، کوئی قرآن کی آیت سے بتا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ دعاؤں کے لائن سے بتا رہا ہے. یہ سب عمل بتا رہے ہیں، لیکن جو اصل کام ہے وہ کوئی نہیں دکھا رہا. جیسے کہ مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. میں ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ان کی بات میں سنا ہوں تاکہ اگر کوئی اشکال کرے تو مجھے جواب دینے میں آسانی ہو.
تو انہوں نے بھی یہی کہا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اصل کام ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، جو کرنا ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ معاشرے میں بیماری پھیلی ہوئی ہے، معاشرے میں بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، معاشرے میں دارو اور نشے کا سلسلہ چل رہا ہے، معاشرے میں حقوق مارا جا رہا ہے، معاشرے میں ماں اور بیٹی محفوظ نہیں ہے، بد نظری عام ہو رہی ہے، یہ سب بیماری پھیل رہی ہوئی ہے، اور آپ عامل صاحب کے پاس جا رہے ہو اور کہہ رہے کہ معاشرے میں بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، ہمیں تعویذ دے دو، معاشرے میں نشہ پھیل رہا ہے، ہمیں تعویذ دے دو، معاشرے میں نعوذ باللہ زنا عام ہو رہا ہے اور عامل صاحب سے تعویذ لے رہے ہو، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ ہونا تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، بے حیائی سے توبہ کرے، یہ تمام چیزیں نہیں کر سکتے تھے، لیکن ایک کام جو ہے وہ اپنی لسٹ سے اور اپنے فہرست سے آپ ہٹا سکتے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ خوش ہو کر آپ کی مکمل مغفرت کر دیتا تھا۔ لیکن آپ یہ کام چھوڑ کر دوسرے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمان اور تمام ملک کی اور پورے دنیا کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے، اللہ نہ کرے کسی کو یہ بیماری لگ جائے اور یہ جا کر عامل کے پاس کہے کہ عامل صاحب مجھے تعویذ دو تو مجھے کرونا ہوا ہے، آپ کہیں گے نالائق، ڈاکٹر کے پاس جانے کا وقت ہے اور تو عامل صاحب کے پاس آ رہا ہے۔ تو اسی طرح آج ضرورت ہے توبہ کی۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم جو ہے تعویذوں کے پیچھے پڑے ہیں، وظائف کے پیچھے پڑے ہوئے، تو کہاں سے عقل مندی کی بات ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے وقت کی ضرورت اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے، بے حیائی سے، بد نظری سے مکمل توبہ کریں۔ اس لیے قرآن کی آیت میں کہا توبۃ نصوحا، یعنی پکی اور سچی، اور آئندہ جو ہے وہ نہ کرنے کا عہد، اس طرح جو ہے وہ توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہیں، جبکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب مجھ سے توبہ کرتا ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ یہ حدیث حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، کہا کہ اللہ توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دے رہے ہیں، روزے میں ثواب دے رہے ہیں، عید کے موقع پر فرشتوں سے کہا جا رہا ہے کہ جتنے عیدگاہ میں آئے ہیں تمام کی مغفرت کر دو، خوشی بالا خوشی ہو جاتی ہے، نور علی نور ہو جاتا ہے، سونے پہ سہاگا ہو جا رہا ہے، ہمیں خوشیاں ہی خوشیاں مل رہی ہے۔ کیا ہم اتنے خوشیاں اللہ سے لے رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو ایک بار بھی خوش نہیں کر سکتے کہ پکی اور سچی توبہ کر لے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے کہ اللہ معاف کر دیجئے، اللہ بہت گناہ کر لیے، اب اللہ توبہ کر رہے ہیں، توبۃ نصوحا کر رہے ہیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا؟ کیا ہم نے کبھی یہ کیا؟ نہیں، لیکن ہم دوسرے کام کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا ہے۔ تو خیر، ایک آخری بات آپ حضرات کے سامنے بول دوں، عید سے پہلے اللہ کو راضی کر لو۔ اور علامہ ابن القیم جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی کی نماز اگر درست ہو جائے تو اس کا پورا اثر دن بھر ہوتا ہے۔ اگر کسی کا روزہ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ صحیح اور اچھے طریقے پر سے گزر جائے تو اس کا سال اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے، اور جس کا حج صحیح ہو جائے اس کی پوری زندگی جو ہے وہ اچھے راستے پر اور صحیح گزرتی ہے۔ تو اسی بنیاد کو ہمیں سامنے رکھتے ہوئے توبہ کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ کچھ ہی ایام باقی ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ دن بھی ہم سے گزر گئے جس سے ہمیں فائدہ اٹھانا تھا، نیکیاں کمانا تھا، لیکن خواب غفلت میں یہ وقت بھی گزر گیا۔
اب جو کام بنتا ہے وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے میرے تمام ممبر سے اور تمام سبسکرائبر سے، اور جو بھی یہ سن رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، ایک بندے عاجز کی طرف سے ایک فقیرانہ آپ سے التجا ہے، درخواست ہے کہ سب کام ہم نے کر لیے، وظائف کے پیچھے بھاگے اور دعاؤں کے پیچھے بھاگے، اصل جو کام کرنا ہے وہ ہم سب مل کر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ بھی ہم سے خوش ہوں گے، محمد الرسول اللہ بھی ہم سے خوش ہوں گے۔ شاعر نے کہا ہے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز ضرور رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو، مجھ عاجز کو توبہ اور پکی اور سچی توبہ کرنے والا بنائے، اور مجھے اور تمام مومنین اور مسلمانوں کو پکی اور سچی توبہ کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو، محمد الرسول اللہ بھی ہم سے خوش ہو، اور اللہ ہمیں اپنے پاس اس حالت میں بلائے کہ سینے میں ایمان ہو اور زبان پر، ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو، اور اللہ راضی ہو۔ اس حال میں اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں ہمیں بلائے۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہا ہے سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔